أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات و تحلیلات اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں اور تمام بزرگوں، اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جب تک ہم سب زندہ ہیں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو مسلمان ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق اور فریضہ ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ ذی الحجہ جاری اور ساری ہے۔ آج 8 تاریخ ہے ذی الحج کی، اور کل 9 تاریخ، یعنی کہ ہمارے پاکستان کے، ہمارے علاقے کے اعتبار سے ہم سب کل یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلے جمعے یہ ساری بات سن لی تھی، صرف یاد دہانی کے لیے ہمارے ہاں کچھ باتیں سننے اور سنانے میں ملتی ہیں۔ ہم سب کی نمازیں، ہم سب کے روزے، ہم سب کے نوافل، ہم سب کے صدقات و زکوٰۃ، ہم سب کے دیگر نیکی کے چھوٹے بڑے جتنے بھی کام ہیں، ان میں صرف اور صرف رضا کس کی شامل ہونی چاہیے؟ اللہ احکم الحاکمین کی۔ پورے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے اندر پورا اخلاص، پوری توجہ اور رضامندی اس رب کی مطلوب ہونے کے لیے ہم نے جتنے بھی کام کرنے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احکم الحاکمین میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے یہ اعلان کر دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور بے شک میری قربانی، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا فوت ہو جانا، میرا اس دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اس اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو پوری کائنات کی خوشی اور غمی کا مالک ہے، جو پوری کائنات کو موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات کو زندگی بخشنے والا ہے، جو پوری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ گویا کہ ہر چیز اس اللہ احکم الحاکمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہماری نمازیں بھی اس رب کے لیے، ہماری قربانیاں بھی اس رب کے لیے، ہمارے جینے کا مقصد بھی اس رب کے لیے، ہمارا مرنا بھی اس رب کے لیے۔ جب میرا اور آپ کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ نیت، یہ ارادہ بن گیا تو یقین جانیے ہمارا چھوٹا عمل ہو یا کوئی بہت بڑا عمل ہو، اخلاص موجود ہوگا، اللہ احکم الحاکمین وارے نیارے کر دیں گے، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ان میں ریاکاری آ گئی تو سب کچھ برباد۔ انسان حج کر لے، قربانیاں کر لے، صدقے کر لے، زکوٰۃ کر لے، جو کچھ مرضی کر لے نیکی کا کام سمجھ کے، ریاکاری آ گئی، اخلاص نام کی چیز اس میں موجود نہیں۔ دنیا کو دکھانا، دنیا کو راضی کرنا، رشتہ داروں کو دکھانا، ان کو راضی کرنا، اگر یہ چیز آ گئی تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ فضول ہے، ردی کی ٹوکری ہے۔ اور آپ احباب کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ردی کی ٹوکری جہنم ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے۔ بات ہم نے سنی ہے لیکن ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو اس میں رضا کس کی ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام ذی الحج کا چاند نظر آیا، 9 ذی الحج تک نبی علیہ السلام نے 9 دن کے روزے رکھے۔ ایک طریقہ یہ ہے
کہ انسان لگاتار یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزے رکھ رہا ہے. دوسرا انسان، اور نفلی روزے کے متعلق حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہم نے سنی ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ احکم الحاکمین 70 خریفا، 70 سال کی مسافت جتنا اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے. صرف ایک نفلی روزہ رکھا ہے. اور یوم عرفہ جس کے متعلق تاجدار نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان جب حرکت میں آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھا، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں ان یکفر السنہ التی قبلہ و بعدہ، کہ اللہ احکم الحاکمین اس ایک روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنائے گا. ایک وہ سال جو ہم گزار کے آ چکے ہیں، اور ایک وہ سال جو ابھی آنے والا ہے. پتہ نہیں ہم نے وہ سال دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، لیکن خوش نصیبی کتنی ہے، اعزاز کتنا ہے، انعام کتنا ہے. ایک روزہ رکھا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. زندگی پتہ نہیں اگلے سال ہونی ہے کہ نہیں، لیکن پورے کے پورے سال کا روزے کا اجر اللہ نے اس کی زندگی میں لکھ دیا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا. یہ مر بھی گیا، اس کو اللہ اجر سے محروم نہیں کریں گے، اس کو اجر سے ضرور نوازیں گے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات کہ ہم نے یہ روزہ رکھنا کب ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم سعودیہ کے حساب سے رمضان کا روزہ سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنے علاقے کے اعتبار سے؟ جواب دیں گے انشاءاللہ بات سمجھ لگ جائے گی فوراً، اور سمجھانے میں بھی ایزی رہوں گا اور آپ سمجھنے میں بھی ایزی رہیں گے، اور انشاءاللہ بات جلدی ختم بھی ہو جائے گی. ہم رمضان کا آغاز کرتے ہیں اپنے علاقے کے قمری اعتبار سے یا رمضان کے سعودیہ کے حساب سے؟ اپنے علاقے کے قمری اعتبار سے کرتے ہیں. اس میں کوئی بحث تو نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. اچھا جی، عید الفطر کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے پاکستان یعنی کہ اپنے علاقے کے قمری اعتبار سے عید الفطر کرتے ہیں یا سعودیہ کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہر دفعہ رولا پہ جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بات جو کر رہا ہوں کہ اپنے علاقے کے قمری اعتبار سے جب ہم اپنے رمضان کا آغاز کرتے ہیں اپنے علاقے کے قمری اعتبار سے، قمری کہتے ہیں چاند کو، چاند نکلتا ہے تو ہم روزے سٹارٹ کر دیتے ہیں، چاند نکلتا ہے تو ہم روزوں کا اختتام کر کے عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قمری اعتبار. شمسی کہتے ہیں سورج کو اور قمری کہتے ہیں چاند کو. شمسی اور قمری اگر اپنے علاقے کے اعتبار سے ہم رمضان میں دیکھتے ہیں اور اسی اعتبار سے عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اپنے علاقے کے قمری اعتبار سے عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں. اسی اعتبار سے جب ذو الحج کا چاند نظر آتا ہے ہم ذو الحج کے پہلے دن سے 10ویں دن تک جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، روزے ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، نفل و نوافل ہے، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، توبہ اور استغفار ہے، جب وہ سارے کے سارے معاملات ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے علاقے کے قمری اعتبار سے کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ آ کے بحث مباحثہ کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ ہم 8 ذی الحج کا اور 9 ذی الحج کا 2 دن کا روزہ رکھیں گے. کیوں جی؟ کیوں جی؟ یوم عرفہ حاجیوں کا دن ہے، حاجی وہاں پہ ہوں گے اور ان کا ذی الحج کا ان کا یوم عرفہ کا دن بن رہا ہے. 8 ذی الحج کا ہمارے اعتبار سے ہم 8 کا بھی رکھیں گے اور 9 کا بھی رکھیں گے. معاملہ الٹ ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کا 1 دن بتایا کہ 2 دن بتائیں؟ ایک دن ہوتا ہے نا. ہر مہینے میں 9 تاریخ ایک مرتبہ ہی آتی ہے، 2 مرتبہ کبھی نہیں آتی. 8 اور 9 دونوں ملا کے 9 نہیں ہوتے، 8 8 ہی ہوتا ہے اور 9 9 ہی ہوتا ہے. وہ لوگ جو حج والے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے اس بار یہ انعام سے نوازا ہے کہ یوم عرفات میں 9 ذی الحج کو، آج ان کا 9 ذی الحج ہے، کل وہ عید کریں گے. حضرات میں یہاں پہ آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ وہاں پہ حج کرنے والے، وہاں پہ 9 ذی الحج کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے آج وہ روزہ رکھ کے کل نہر کریں گے، کل جانوروں کو قربان کریں گے. ہم 8 ذی الحج کا روزہ یوم عرفہ کا سمجھ کے 8 ذی الحج کو رکھ رہے ہیں تو پھر اگلے دن ساڑی تو عید ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حاجی تو وہاں پہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے بعد اگلے دن نہر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے. اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. حضرات بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحج کا اعلان کیا ہے.
جو علاقہ قمری اعتبار سے جس میں 9 ذی الحج کا دن آئے گا، یوم عرفہ کا دن تصور کیا جائے گا، اور اسی ارادے، اسی نیت کے ساتھ، اسی قصد کے ساتھ ہم اللہ سے اچھی ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، جس کو یوم عرفہ کہا گیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں سنت کے مطابق اپنے عملوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہمارے قمری اعتبار سے وہ یوم عرفہ کا دن آج نہیں بلکہ وہ کل ہفتے کا دن بن رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے کل کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، مقام اور مرتبہ کتنا ہے؟ ان یکفر السنہ التی قبلہ و بعدہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ انسان کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ جس بندے نے ایک دن کا روزہ رکھا، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے عملوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قربانی کے مسائل ہیں، ہم نے پچھلے جمعے بھی سماعت کیے تھے۔ کچھ احباب آج نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، مختصر سے انداز میں ان کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں تاکہ وہ سبق ہمیں یاد ہو جائے۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ قربانی کا جانور جس کا ہم نے قربان کرنے کے لیے انتخاب کرنا ہے وہ گائے میں سے ہونا چاہیے، مذکر مؤنث، اونٹ ہونا چاہیے، مذکر مؤنث، بکرا یا بکری یعنی کہ مذکر مؤنث، دمبا یا بھیڑ، بات سمجھ لگ رہی، بھیڑ یا چھترا۔ یہ جانور ہیں جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نبوت والے زمانے میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے زمانوں میں ان کو قربان کیا ہے۔ ہم نے جب اپنے جانوروں کا قربانی کے لیے انتخاب کرنا ہے، بازار میں جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، تو وہاں پہ جا کے ہم نے ان جانوروں میں سے انتخاب کرنا ہے۔ آپ گائے خرید لیں، آپ بیڑا خرید لیں، آپ اونٹ مذکر مؤنث خرید لیں، آپ بکرا یا بکری خرید لیں، آپ چھترا یا چھتری خرید لیں، دمبا یا دمبی خرید لیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کا حدیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات مختصر سے انداز میں کہ جب ہم نے اپنے جانوروں کو خریدنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم ایک تحفہ بھیج رہے ہو، ایک امانت بھیج رہے ہو، اور تحفہ اور امانت جتنی اچھی ہونی چاہیے اتنی ہی کم ہے۔ تم نے یہ جانوروں کا انتخاب کرنا ہے تو یہ عیب سے پاک ہونے چاہیے، ان میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، ان میں لنگڑا پن، بہنگا پن اور لاغر اور کمزوری اور بیماری نہیں ہونی چاہیے، ان کی آنکھوں میں عیب نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں ان کی ٹیڑھی نہ ہوں، آنکھیں ان کی کانی نہ ہوں، ان کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ان کے کانوں میں سوراخ نہ ہوں، ان کے کان آگے یا پیچھے سے کٹے ہوئے نہ ہوں۔ یہ وہ سارے جانور ہیں جن کو عیب دار کہا گیا ہے، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عیب دار جانوروں کی قربانی قبول نہیں کرتا، لہذا مسلمانوں جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہو، ان عیوب کو دیکھ لیا کرو، ان نقوص کو دیکھ لیا کرو، ان نقصوں سے، ان عیبوں سے پاک جانور ہے ابھی ہاں اس کو کریں، اللہ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کی عمر کے اعتبار سے، جانور کی عمر کے اعتبار سے اونٹ اگر آپ نے کرنا ہے نا تو کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ 5 سال کی عمر تک جب وہ پہنچتا ہے تو دوندا ہوتا ہے۔ گو کہ اس میں مختلف آراء ہیں گائے میں اور اونٹ میں کہ وہ دوندا ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو اتھینٹک مفسرین نے بات کی ہے کہ کم از کم 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے۔ جب 5 سال کا ہوتا ہے اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دوندا ہو جاتا ہے۔ حضرات، عموماً سوال سننے میں ملتا ہے کہ چوگا لگ جائے گا کہ نہیں دوندا؟ فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جانور کون سا کرنا ہے جو دوندا ہو۔ چوگا اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو منڈی میں یا آپ کو پورے علاقے میں دوندا مل ہی نہیں رہا، امر مجبوری کی حالت میں، لیکن کوئی شوقیہ طور پر صرف انتخاب ہی اسی جانور کا کرتے ہیں، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے جانوروں کا صحیح انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا وقت کب ہے؟ ہم نے اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے تو قربانی کا وقت بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کا موقع تھا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ابھی ہم نماز عید پڑھ کے فارغ ہی ہوئے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو ہم نے کئی گھروں سے خون نکلتا ہوا دیکھا،
کئی گھروں سے ہم نے خون نکلتا ہوا دیکھا جو پہلے قربان کر چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی نہیں ہے اور پہلے جانور قربان کر لیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان ذبح اضحیۃ قبل ان یصلی او نصلی، کہ جس بندے نے ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہے۔ عام گوشت ہے، کھائیں پئیں موج اڑائیں، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس کو قربانی کا جانور شمار اور تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فلیذبح مکانہا اخری، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو قربانی کا اجر ملے پھر اس کو چاہیے کہ اب اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے۔ مطلب کیا ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد، مسنون خطبہ سننے کے بعد، ان دو چیزوں سے فراغت کے بعد جب ہم اپنے گھروں کو واپس پلٹیں گے، واپس لوٹیں گے، تب جا کے ہم اپنے جانوروں کو قربان کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں قربانی کا وقت۔ اس کے ساتھ گائے ہے یا اونٹ ہے، ان میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے، اتنی توفیق دی ہے کہ وہ اکیلا گائے ذبح کر سکتا ہے تو وہ کرے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ اکیلا انسان اونٹ خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کر سکتا ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو اس کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو دین ہے نا بڑا ہی پیارا دین ہے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بھی بنا دے۔ وہ اتنا پیارا، اتنا سادہ، اتنا آسان دین ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے نبوت والی زبان سے یہ اعلان فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی نبوت والی زبان سے اپنے امتیوں کے لیے ذرا آسانی بھی کر دو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک اکیلا انسان گائے ذبح کر رہا ہے، ایک اکیلا انسان اونٹ ذبح کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں خواہش ہے کہ میں نے کرنا بھی اونٹ ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، میں نے کرنی بھی گائے ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، اکیلا خرید نہیں سکتا، تو اس کے لیے دین نے بڑی پیاری آسانی رکھی ہے کہ تم 7 افراد کو ملا لو، 7 حصے کر لو۔ 7 حصے کرو گے، کسی ایک بندے کے اجر میں بھی ثواب کی کمی نہیں ہوگی، ہر بندے کو اس کی قربانی کا اجر اللہ پورے کا پورا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ریاکاری نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اخلاص سے بھرپور وہ قربانی ہو۔ حضرات ہم نے جانوروں کا انتخاب کر لیا، ہم نے وقت کو بھی سمجھ لیا، ہم نے اونٹ اور گائے کے متعلق بھی سمجھ لیا کہ ہم نے ان کو قربان کرنا ہے۔ آسانی کے لیے اللہ نے ہمارے لیے 7 حصے، اونٹ میں 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ ایک بات ذرا اور ذہن نشین کر لیں، جب ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کے گھروں کو واپس جانا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے عید الاضحیٰ کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اس وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ مسئلے بڑے اہم ہیں، آپ احباب کی توجہ مجھے بہت ملحوظ ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک یہ الفاظ یاد رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا، رمضان کے بعد کون سی عید آتی ہے؟ جنہوں نے پتہ وہ بولو۔ رمضان تو بعد عید الاضحیٰ دی، رمضان کے بعد عید الفطر۔ عید الفطر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف نکلتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کھا پی کے نکلتے، کچھ میٹھا کھا کے نکلتے، کچھ نہیں ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طاق عدد میں کھجوریں کھا لی ہیں، 1 کھا لی ہے، 3 کھا لی ہے، 5 کھا لی ہیں۔ مطلب کیا ہے، عید الفطر کے لیے آقا علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تو کچھ کھا کے نکلتے، یہ سنت ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک بات، اب ہے عید الاضحیٰ کا موقع، تو اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے عید الاضحیٰ کے لیے آنا تو ہے ہی، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ میں جب گھر سے نکلوں میرے نکلتے ہی فرشتوں کے قلم ثواب اجر کے لیے چلنا شروع ہو جائیں، میرے نامہ اعمال میں اجر لکھنا شروع ہو جائیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے تھے کچھ کھا پی کے نہیں نکلتے تھے، کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، بس نکلتے تھے نبوت والی زبان سے، اور صحابہ اکرام کی زبانوں پر تکبیرات جاری ہوتی تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دیگر تکبیرات کے کلمات ان کی زبانوں پر ہوتے تھے۔ عیدگاہ میں آتے، آ کے 2 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتے۔ عید کی تکبیرات میں اضافہ ہوتا ہے، عید کی تکبیرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام اللہ اکبر کہنے کے بعد قرأت کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں کتنی تکبیر زائد پڑتا ہے؟ 7 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में आके सबसे पहले ईद उल फितर होती या ईद उल अज़हा होती, सबसे पहले नमाज़ पढ़ाते। हम जुमा पढ़ते हैं, पहले क्या होता है? पहले खुतबा होता है, उसके बाद नमाज होती है। लेकिन ईदैन का मामला इसके बरअक्स है, इसके उलट है। पहले नमाज होती है और नमाज की पहली रकत में इमाम अल्लाह अकबर कह के जब हाथ बांध लेता है, उसके बाद 7 ज़ायद तकबीरें कह के उसके बाद वो अपनी किरात शुरू करेगा। दूसरी रकत में किरात शुरू करने से पहले वो 5 तकबीरात पढ़ेगा, उसके बाद वो अपनी किरात करके अपनी नमाज को मुकम्मल करके उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम ने खुतबे को समाअत फरमाया। और एक हदीस के मुताबिक ये कबूलियत का वक़्त भी है, ये कबूलियत का वक़्त भी है। इसमें जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उन दुआओं को कबूल करता है। जिस तरह की हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान के गुजर जाने के बाद मज़दूरी लेने वाला वक़्त जो है ना, वो ईद का वक़्त है। अल्लाह से अजर लेने का वक़्त ईद का वक़्त है। इसमें अपने रब से खुलूस के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें, अपने रब को मना लें। इंसान मजदूरी करता है, शाम को उसको दिहाड़ी देनी पड़ती है, मजदूरी देनी पड़ती है। इंसान ने पूरा महीना रोज़े रखे और ईद के दिन उसको उजरत मिलनी है, उसका अजर दिया जाना है, मजदूरी दी जानी है। इसी तरह ईद उल अज़हा का जो वक़्त है ये भी कबूलियत का वक़्त है। हमने उस दुआ में भी शामिल होना है। अमूमन हम देखते हैं नमाज का सलाम फिरता है, चलो जी खिसकना शुरू हो गया, या कोई बैठ भी गया मजबूर हो के, तो तब तक जब तक खुतबा ख़त्म नहीं होता दुआ में शामिल नहीं होते। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन ख़वातीन को कि जिनको अल्लाह ने नमाज की छुट्टी दी है, जो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुछ मखसूस अय्याम होते हैं, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़ुबान ने उनके लिए भी ये ऐलान किया कि जो औरतें छुट्टी पर हैं, जिनको रब ने मुआफ़ी दी है, चंद दिनों की रुख्सत दी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो भी ईदगाह में आके ईद की दुआ में शामिल हों। ये कबूलियत का वक़्त है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें भी ये अमल करने की तौफीक दे, इखलास के साथ, रियाकारी से बचाते हुए। हज़रात ये पता चल गया हमने ईदगाह के लिए आना है, ईद में हमने कैसे बैठना है, क्या अमल करने हैं, सबको पता चल गया। उसके बाद जब हमने वापस जाना है तो हमने रास्ता तब्दील करके जाना है, रास्ता तब्दील करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद पढ़ने के लिए जिस रास्ते से आते थे वापसी उसी रास्ते से नहीं, बल्कि रास्ता थोड़ा बहुत चेंज करके तब्दील करके फिर अपने घरों को जाते थे। इसके साथ साथ एक बात और याद रखें कि हमने जानवर ज़िबा करने हैं, जानवर कुर्बान करने हैं। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, सारे आमीन कह दें। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हज़रात, जानवर को कुर्बान करने से पहले हमने अपने नफ्स के साथ भी थोड़ी सी जंग करनी है। जानवर को कुर्बान करने से पहले हमने अपनी कुछ ख्वाहिशात को भी कुर्बान करना है। जानवर को कुर्बान करने से पहले हमने अपने नफ्स की इस्लाह भी करनी है। ये कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी का असल मकसद क्या है? रोज़ों के मतलब तो हमने बेशुमार मरतबा सुन लिया ना, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, अपने रब का डर और खौफ तुम्हारे दिलों में पेवस्त हो जाए, तुम हमा वक्त अपने उस रब से डरने वाले बन जाओ, कदम फूंक फूंक के रखो कहीं रब की नाफरमानी ना हो जाए। यही मकसद है ना। हज़रात, कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी का मकसद भी रब का तकर्रुबी है, रब का कुर्ब हासिल करना है, रब को राज़ी करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना है। हज़रात, वो इंसान जो जानवर तो कुर्बान करेंगे, लेकिन जानवर कुर्बान करने से पहले भी वो बेनमाजी थे और जानवर कुर्बान करने के बाद भी वो बेनमाजी, ऐसे बंदे की कुर्बानी रायगाह है। रब ऐसे बंदे की कुर्बानी कबूल करता ही नहीं। हमने जानवर के गले पर जब छुरी चलानी है, उसको ज़िबा करना है, उससे पहले हमने अपने नफ्स का मुहासबा करना है। हज़रात, बेनमाजी इंसान अल्लाह की नज़र में सबसे गंदा तरीन इंसान है, सबसे गंदा तरीन इंसान, और इसका ठिकाना भी सबसे गंदा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जहन्नम के अंदर वादियाँ बनाई हैं और वैल एक वादी का नाम है, और ये वैल जहन्नम की वो वादी है जहाँ पे पूरे जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला गंदा रेशा, गंदी पीप, गंदा खून और उनके जिस्म से पिघल के निकलने वाली चर्बी सारी नालियों की सूरत में चलती चलती उस वैल वादी के अंदर जाएगी जहाँ पे अल्लाह ने बेनमाजियों को रखा होगा।
اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم نے جانوروں کو قربان کرنا ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنی جھوٹی خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم بے نمازی تھے، نمازوں میں غفلتیں ہو گئیں، سستیاں ہو گئیں، اے اللہ پتہ نہیں تھا، لا علمی میں شیطان کے پیچھے چلتے پھرتے رہے، اے اللہ آج علم ہو گیا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس ویل وادی سے ہم سب کو بچا لے۔ لوگ جب اس ویل وادی کے اندر جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، ان کو بھوک لگے گی، تھوہر کا کھانا ان کو دیا جائے گا، کانٹے لگے ہوں گے ان کو، بھوک اتنی شدت کی ہوگی، سامنے نظر آ رہا ہے کہ چبایا نہیں جائے گا، کھایا نہیں جائے گا، لیکن اپنی اس شدت والی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اس کو اپنے منہ میں ڈالیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق میں وہ اٹک جائے گا، چبائیں گے، اس کے جو کیل ہوں گے، اس کی جو نوکیں ہوں گی آر پار ہو جائیں گی۔ اب اس کو اپنے حلق سے آگے گزارنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، حلق میں کھانا اٹک جائے یا پانی کی طلب ہو تو فوراً سے ہم پانی مانگتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پانی مانگیں گے اس نوالے کو آگے گزارنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی کھولتا ہوا گندا پانی جو جہنمیوں کی پیپ ہوگی، ان کے جسموں سے نکلنے والی پگھلی ہوئی چربی جو پانی کی شکل اختیار کر جائے گی، اللہ احکم الحاکمین ان کو وہ پلانے پہ مجبور کرے گا، اور یہ اس کو پئیں گے کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ کھولتا ہوا پانی جب یہ اپنے ہونٹ کے قریب کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا نیچے والا ہونٹ ان کے پاؤں کے ساتھ لگ جائے گا، اوپر والا ہونٹ اوپر اٹھ جائے گا، اتنا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ حضرات ہم نے اپنے جانوروں کو ضائع نہیں کروانا، اتنے مہنگے جانور لے کے اور اتنی ان کی خدمت کر کے اگر ہم ان کو قربان بھی کریں، کسائی کو بھی پیسے دیں، اور ہمارے ذہن میں ہو کہ ہماری قربانیاں قبول ہو گئیں، اور رب کہے جھوٹا ہے تجھے کس نے یہ گارنٹی دے دی؟ اگر رب نے وہ قربانیاں قبول نہ کی اسی بیس پہ کہ تو بے نماز تھا، کیا بنے گا؟ ہمارے جانور بھی گئے، محنتیں بھی گئیں، ہمارے سب کچھ بیکار ہو گیا۔ حضرات ہم نے قربان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے یہ رب سے عہد کرنا کہ اللہ مجھے 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ عموماً سننے میں ملتا ہے کسی کو کہنا یار نماز دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے، یہ رب کی توفیق ہے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ورنہ کسی ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی کے گھر میں تو پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ رب پر بہتان نہیں لگا رہا تو کہ رب نے تجھے آج تک اللہ معاف کرے توفیق ہی نہیں دی۔ اپنی غلطیوں کو رب پر ہم تھوپنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی سستیاں، اپنی غفلتیں ہیں، اپنے گناہ ہیں، اپنی ناکامی ہے کہ ہم اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اللہ ہمیں اس سستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی نمازوں کی پابندی کو درست کرنا ہے تاکہ ہماری قربانیاں ضائع نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے جانور کو لٹایا ہوا ہے، جانور کو لٹایا ہے، اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے اور اس کو تیز کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی کیا تم اس جانور کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ میں نے ابھی رات کو ایک کلپ دیکھا ہے، سعودی عرب سے کسی دوست نے بھیجا تھا، ایک اونٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے اور 2 اونٹ بالکل پرلی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک اونٹ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، باقاعدہ ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد تاجدار نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو منع کیا تھا، اے میرے صحابی تم اس کو مرنے سے پہلے ہی مار رہے ہو، تم اس کو 2 موتیں دے رہے ہو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک موت تو وہ مرے گا جب تم اس کو ذبح کر دو گے، ایک موت تم اس کو پہلے دے رہے ہو، اس کے سامنے ہی تم اس کو چھری کو تیز کر رہے ہو، آلے کو تیز کر رہے ہو۔ اس چیز سے اجتناب کرو، جانور کو 2 موتیں نہ دو، جانور کو اذیت نہ دو۔ حضرات ہم نے اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے چھری چاقو جو بھی جس چیز کا بھی استعمال کریں گے، خدا کا واسطہ ہے اپنے جانوروں کے سامنے اس عمل کو نہ کیجیے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے وہ ایک جانور کرے گا، کسی کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے وہ زیادہ جانور کریں گے۔ عموماً دیکھنے میں ملتا ہے کہ جانور بندھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہی دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کے سامنے گوشت بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جانور کو 2 موتیں دینے سے کم بات نہیں ہے۔ آپ نے جانور ذبح کرنے ہیں، 1 کریں، 5 کریں، 10 کریں، لیکن کم از کم دوسرے جانوروں کو 2 موتیں نہ دیں، ان کو وہی موت دیں جس وقت ان کی موت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کر کے اپنی قربانی کے جانوروں کا صحیح معنوں میں
اجر و ثواب کا ہم سب کو مستحق بنائے، اجر و ثواب کا ہم سب کو وارث بنائے۔ باقی انشاءاللہ عید کے خطبے میں رہتی سہتی باتیں جتنی ہیں وہ انشاءاللہ عید کے خطبے میں ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے